یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود۔ ذرا آج سے 1400 سال قبل کے انسانی معاشرے پر نظر دوڑائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انسانی بدبختی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ساری انسانیت نہ صرف مسائل میں گھری ہوئی تھی بلکہ اپنی خودکشی کا سامان فراہم کر چکی تھی۔ قرآن مجید نے سورہ ال عمران آیت 103 کی مختصر مگر جامع تعبیر کے ذریعے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے۔ دور جاہلیت میں وہ کون سا مسئلہ تھا جو انسانیت کے لیے ناصور نہ بنا تھا؟ انسانی زندگی کا وہ کون سا پہلو تھا جس سے انسانیت رسوا نہ ہوئی ہو؟ ایسے طریق اور انسانیت سوز ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور 63 سال کے مختصر عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت نمونہ نہ ہو۔ آج انسانیت ایک بار پھر دور جاہلیت کی طرف لوٹ رہی ہے جسے جاہلیت جدیدہ کہا جا سکتا ہے۔ اب جاہلی اطوار نیا لبادہ اوڑھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ دور جاہلیت کا وہ کون سا بگاڑ ہے جس کی ترقی یافتہ شکل موجودہ معاشرہ میں نہ پائی جاتی ہو؟ آج پھر انسانیت مسائل کے دلدل میں پھنس چکی ہے۔ دنیا ہر قسم کے نظاموں کو آزما چکی ہے۔ سارے نظام محائے حیات انسانی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب انسانیت کے لیے ایک ہی نسخہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور وہ نسخہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے عملی استفادہ ہمیں مسائل کے دلدل سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے دکھ درد کا علاج پنہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال، عادت و اطوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام تفصیلات کو جس اہتمام کے ساتھ نقل فرمایا ہے، تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی الادب المفرد پر نظر ڈالیے۔ سبحان اللہ۔